فاتح عالم اس کا نام تھا۔ نہ جانے والدین نے کیا سوچ کر ایسا بھاری بھرکم نام رکھا تھا۔ میرے بھائی کا دوست تھا، علاقہ غیر سے اس کا تعلق تھا۔ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے پشاور آیا تھا۔ بھائی کے ساتھ FSC کر رہا تھا۔ اس میں ایسی صفات تھی کہ بھائی نے اسے اپنا بھائی اور میری ماں نے بیٹا بنا لیا۔ یوں وہ ہمارے گھر میں آنے لگا۔ ہم سب اسے عالم کہہ کر بلاتے تھے، پورا نام نہیں لیتے تھے۔ آدھا نام پکارنے کے باوجود وہ ہم سے کبھی خفا نہیں ہوتا تھا۔ عالم کا تعلق ایک خوشحال خاندان سے تھا۔ اس کے دادا کا اپنا گاؤں تھا جو کوہاٹ سے آگے پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اس گاؤں میں ان کا سارا قبیلہ آباد تھا۔ جن دنوں وہ میرے بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا، ہمارے گھر ہر ویکنڈ پر آیا کرتا۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ اپنے حسن اور وجاہت کے سبب مجھے بہت اچھا لگتا۔ میرا جی چاہتا کہ وہ روز ہمارے گھر آئے۔ جب وہ آتا، اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی، بات بات پر کھلکھلاتی۔ میری اماں نے ایک روز میری خوشی کو بھانپ لیا اور کہا، بیٹی تم ذرا اپنے آپے میں رہو، اور عالم کے آنے پر اس قدر دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں آپس کی دشمنیاں اور خون خرابے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے کندھوں پر ہر وقت بندوق رہتی ہے۔ کیا ہم ایسے خاندان میں بیٹی کے رشتے کے حق میں ہو سکتے ہیں جہاں سر کی قیمت بندوق کی ایک گولی سے چکائی جاتی ہو؟ میری سمجھ میں ماں کی باتیں نہیں آئی۔ میں سمجھی کہ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ ان دنوں میں میٹرک کی طلبہ تھی، اور یہ عمر نصیحتوں کو پلو سے باندھنے کی نہیں ہوتی۔ اس عمر میں تو بس خواب ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں عالم کے سپنے دیکھتی رہی۔ وہ کیا میرے بارے میں سوچتا تھا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ میرے بھائی کی دوستی کے احترام میں ہم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اتفاق سے میں یا میری بہن سامنے آ جاتی تو وہ سر جھکا کر نظریں نیچی کر لیتا۔ پھر بھی میرا جی چاہتا کہ میں اس کی دلہن بنوں۔ ہمارے گھرانے میں رواج نہیں تھا، لیکن سب خواتین خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھی اور بہت کم گھر سے نکلتی۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ میں عالم کی دلہن بنتی، مگر خواہشات پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ میں بھی اپنی اس خواہش کے آگے بے بس تھی۔ ایک دن سوچا، جاننا چاہیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سے بات کیسے کی جائے۔ بھائی سخت مزاج تو نہیں تھے، لیکن ایسی کھلی چھٹی بھی نہیں تھی کہ میں خود بیٹھک میں گھس جاتی اور عالم سے باتیں کرنے لگتی۔ تاہم مجھے چین نہیں تھا۔ دل پہلو میں تو تھا، مگر اس کو کسی پل قرار نہ تھا۔ ایک دن سب گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں دادی کے ساتھ گھر پر تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ امی اور بابا جان مجھے دادی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر چھوڑ گئے تھے۔ دوپہر کے وقت بیل بجی۔ میں دروازے پر گئی۔ سامنے عالم کھڑا تھا۔ اس نے بھائی کا پوچھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جی ہیں، اور دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے بیٹھک میں چلا گیا اور بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں کچن میں گئی، جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے اٹھا کر بیٹھک میں آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اس کے سامنے یوں آئی تھی۔ میرے اس طرح بے دھڑک آ جانے پر وہ حیران ہو گیا۔ یقیناً سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اگر آذر گھر پر نہیں ہے تو اس نے دروازہ کیوں کھول دیا؟ مجھے کیوں گھر کے اندر آنے کا کہا؟ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے چائے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور کہا، آذر بھائی تو گھر پر نہیں ہے، وہ امی بابا کے ہمراہ رشتہ داروں کے ہاں شادی میں گئے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ آذر گھر پر ہیں۔ ہاں، میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ
آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں چائے پی کر جائیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، آپ بیٹھیے چائے تو لیجیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ مجبوراً صوفے پر ٹک گیا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے دھڑک میں نے اپنا سوال داغ دیا، جو اس قدر تیکھا تھا کہ عالم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے پہلی بار نظر بھر کر میری جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے اجرت میں تیر چلا دیا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کی آنکھیں میری دیدہ دلیری پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور روحانسا ہو کر بولا، کیا آپ کو خبر ہے کہ کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی؟ بات بڑی چھوٹی نہیں ہے، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ شادی کے لیے پوچھنا کیا کوئی بری بات ہے؟ کوئی جرم ہے؟ کیا میں نے چوری یا ڈکیتی کی بات کی ہے؟ وہ میرے تابڑ توڑ جملوں سے گھبرا گیا۔ ابھی تک وہ ماتھے سے پسینہ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے کامل سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو بہار بی بی، بات یہ ہے کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، میرے لیے قابل احترام ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی اگر مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تو میں اسے سیدھے منہ جواب ہی نہ دیتا، لیکن میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اب سنو کہ میری مجبوری کیا ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جہاں دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ ہم ہر وقت بندوق کی نالی کے سامنے رہتے ہیں۔ ایسے میں تم کو مجھ سے شادی کر کے سوائے پریشانی کے کیا ملے گا؟ آپ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سیدھی بات کہنی اور سننی پسند ہے۔ شادی نہیں کرنی تو نہ کیجیے، کہہ دیجیے کہ نہیں کر سکتا، تو سیدھی بات ہے کہ ہاں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے قبیلے میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں باہر شادی نہیں کر سکتے۔ جب اس نے ایسا ٹکا سا جواب دیا تو میں اور بھی دکھی ہو گئی۔ اس کے سامنے سے چائے کی ٹرے اٹھا لی اور سر جھکا کر کچن میں آ بیٹھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے گرنے لگے، جن کو پہنچنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ عالم گھر سے چلا گیا تھا۔ گفتگو کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے عالم کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیے اور پڑھائی میں دل لگا لیا۔ البتہ اب بھی جب وہ بھائی سے ملنے آتا تو ایک خلش سی سر اٹھاتی تھی، جس کو میں پہلو میں دبا لیتی اور دعا کرتی کہ خدا کرے کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، کیونکہ میں بار بار اس کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ کوشش رائے گاہ چلی جاتی تھی۔ میری دعا رنگ لے آئی، اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا ہوا تو کیوں، جبکہ وہ اور بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہ تھے۔ سوچتی تھی کہ بھائی سے پوچھوں، مگر ڈرتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے۔ لیکن ایک دن امی نے پوچھ لیا، آذر بیٹے کیا بات ہے، بہت دنوں سے عالم نہیں آیا؟ تبھی بھائی نے بتایا کہ اس کا چچا بڑا غسیلا ہے، اس کا جھگڑا اپنی برادری کے ایک تاجر سے ہوا ہے، اس میں وہ تاجر قتل ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے عالم کے چچا پر دعویٰ کر دیا، جس کی وجہ سے سارا خاندان بہت پریشان ہے۔ اس پریشانی کے سبب عالم اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں لوٹا۔ کچھ دن بعد عالم آ گیا۔ اس نے بتایا کہ چچا کو عافیت مل گئی ہے اور والد نے کچھ زمین دے کر تاجر کے ورثہ کو تاوان ادا کر دیا۔ کبھی امید ہے کہ راضی نامہ ہو جائے گا، لیکن اس کا چچا ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے ناخوش تھے، جبکہ مقتول تاجر بھی کوئی غیر نہیں تھا، وہ عالم کے چچا اور والد کا چچا زاد تھا، جس کی زمین وہ
हड़प करना चाहता था। बहरहाल राजीनामा तो हो गया। किसी भी तरह से इसके चचा की जान बख्शी भी हो गई। ये दुश्मनी अभी चल रही थी कि आलिम की फैमिली एक और दुश्मनी की लपेट में आ गए। उसके ताया का बेटा राहत अपने दादा के भांजे शफी खान के साथ पानी के मसले पर झगड़ा करने लगा। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। शफी के दो भतीजे जख्मी हो गए। इनके पाँव में गोलियां लगी जो बाद में ठीक हो गए, लेकिन एक मामूली सा लंगड़ा हो गया। इस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि शफी खान हमारी दुकानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यूं आलम के खानदान की अपने कबीले के दूसरे घराने से भी दुश्मनी चल पड़ी। इन दिनों वो बहुत परेशान था। इसने मेरे भाई से कहा कि शायद मैं काफी दिन तक ना आ सकूं, कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। देखो इस दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। आजर भाई ने उसे तसल्ली दी और बोला कि मायूस ना हो। वो बोला, आजर, तालीम की खातिर मैं बचपन से झगड़ा पसंद नहीं करता था। इस लड़ाई झगड़े में मेरे ताया और बाबा जान भी मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद शफी ने हम पर दावा कर दिया। सितम ये कि हमारे जितने रिश्तेदार गांव में हैं वो सब उनकी तरफ है और हमारे दुश्मन बन गए हैं। गांव के बीचों बीच हमारा घर है। अब हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद आलम का खत आ गया। लिखा था कि हम दूसरे गांव चले गए हैं। इस गांव के आसपास मेरे 4 मामू और 4 खालाएं रहती हैं। देखें ये परेशानी कब तक रहेगी। अगले माह फिर आलम का खत आया। लिखा था, प्यारे दोस्त आजर, इन दिनों हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा तुमसे मिलने से कासिर हूं क्योंकि हमारी जमानतें नामंजूर हो गई हैं। बाबा, ताया और तायाजाद भाई तो सेंटर जेल चले गए हैं। मैं और एक तायाजाद भाई मफरूर हैं। सना अपने ससुराल और मैं मामू के पास छुपा हुआ हूं। एक मामू के पास चंद दिन रहता हूं और फिर दूसरे के पास चला जाता हूं। इस बार तो इम्तिहान भी नहीं दे सकूंगा। आप ही सोचें क्या बनेगा हमारा मुस्तकबिल। भाई आजर खत पढ़कर मेज पर रख दिया करते थे। जब वो कॉलेज जाते मैं आलम का खत खोलकर पढ़ लिया करती तो मुझे बहुत दुख होता। अब मुझे आलम की बात समझ में आ रही थी कि वो क्यों कहता था कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये नामुमकिन है। वाकई ही जैसे इसके हालात थे खानदानी दुश्मनी की वजह से, इसमें तो ये नामुमकिन ही था कि कोई लड़की इसकी दुल्हन बनकर खुश रहती। आलिम के खतूत से हालात पता चलते रहते हैं। उसकी माँ और 2 बहनें और ताई की बेटियां सभी दर बदर हो गए थे। दुश्मनी के सबब वो अपने गांव, अपने घर बेचकर रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर थे। यूं ही 2 साल गुजर गए। इसके मामू और खालाएं इनसे तंग आ चुके थे। वो अब आलम और इसके भाइयों को पनाह देने पर तैयार नहीं थे। इसकी वजह से आलम बहुत परेशान रहने लगा। इसने ये खत तफसील से लिखा था और जवाबी खत के लिए पता भी लिख दिया था। भाई ने आलम को खत लिखा कि तुम मेरे पास आ जाओ, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से कोई मेरा दुश्मन बनता है तो बन जाए। मगर आलम ना आया। इसका ख्याल था कि शहर में जानने वालों में से अगर किसी ने पुलिस को इशारा भी कर दिया तो वो पकड़ा जाएगा। 1 माह बाद इसने खत लिखा कि अभी तक वो अपने दोस्त साबिर के पास है और उसे इस बात का दुख है कि इसकी माँ 2 बार अपने भाई के घर मिलने को आई, मगर मामू ने उसे बताया कि आलम इधर से चला गया है। तभी बेटे की जुदाई के सदमे से वो जहनी तवाजुन खो बैठी हैं। वो घर से निकल जाती हैं, लोगों को पत्थर मारती हैं और लोगों के पत्थर खाती भी हैं। वो शायद यही समझती हैं कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूं। मेरे जैसी
قامت کے کسی نوجوان کو دیکھتی ہیں تو اس کے پیچھے بھاگتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بھائی نے ماں کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا ہے۔ ادھر ماموں کی بیوی کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہیں۔ ماموں کا گھر بھی ویران ہو گیا اور ان کے 6 بچے ماں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی کہ یا اللہ، یہ کیسی پریشانیاں ہیں جو اس بیچارے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قدرت، اس کے بعد والا خط خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ لکھا تھا، مبارک ہو میرے دوست کہ والد صاحب تایا اور تایا زاد بھائی رہا ہو گئے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا ہے۔ امی کی طبیعت بھی کافی سنبھل گئی ہے۔ اب میں پنڈی جا رہا ہوں، وہاں جا کر نیا پتہ لکھوں گا۔ 15 روز بعد عالم کا خط پنڈی سے آ گیا کہ ہم سب گھر والے پنڈی آ گئے ہیں۔ یہاں میں کسی کو اپنا اصلی نام نہیں بتاتا۔ ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا ہے۔ چھوٹا بھائی بھی ملازمت کر رہا ہے۔ والد صاحب کو کریانے کی دکان ڈال کر دے دی ہے۔ اگرچہ اپنا گاؤں چھوڑنے کا رنج ہے، لیکن جب حالات درست ہو جائیں گے تو وہاں چلے جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اچھے دنوں نے مگر وفا نہ کی۔ عالم کے تایا کو رہا ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ شفیع نے اس کو گولی مار دی۔ عالم کا چھوٹا بھائی اور والد بھی بندوقوں کی زرد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ صلح کے لیے ان لوگوں نے جرگے بھیجے، لیکن انہوں نے پھر بھی غلط قدم اٹھایا۔ پھر شفیع کی طرف سے راضی نامے کی پیشکش ہوئی۔ عالم کا خط آیا کہ میں پھر بھی راضی نامے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس خون خرابے کے باب کو بند کیا جا سکے۔ 6 سال سے مفروری زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی کوئی جینا ہے؟ اس لیے تایا اور بابا کے قاتلوں سے پھر بھی راضی نامہ چاہتا ہوں تاکہ مفروری کی زندگی ختم ہو جائے اور میں بے خوف ہو کر آپ سے ملوں۔ پڑھائی کے چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہے، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ ارادہ ہے کہ دوبارہ پڑھائی شروع کر کے امتحان دوں گا۔ میں اللہ کا بہت مشکور ہوں کہ اب میرا کڑا امتحان ختم ہونے والا ہے۔ یہ آخری خط عالم کا بھائی کے پاس آیا تھا۔ خط میں پنڈی کا پتہ لکھا تھا، اس لیے میں، امی اور بھائی عالم کے گھر پشاور پنڈی گئے۔ اس کی ماں اور بہنوں سے ملے۔ وہ سیدھی سادی پیار کرنے والی عورتیں تھیں۔ طویل عرصے تک یہ خاندان بکھر رہنے کے بعد اکٹھا ہوا تھا اور ان کو سکون میسر آیا تھا۔ پھر بھی عالم کی والدہ کے چہرے پر گزرے ہوئے کٹھن وقت کے اثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس روز چند لمحوں کے لیے عالم کو اکیلے میں مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا، کیا اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی یا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ واقعی آپ لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے، میں نے جان لیا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میری دلہن بنو گی؟ اپنی امی سے بات کروں؟ ہرگز نہیں عالم، میں اتنی آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس کو یہی جواب دینے والی تھی مگر نہ دے سکی، کیونکہ اسی وقت اس کی امی اور والدہ وہاں آ گئی اور الفاظ میرے لبوں تک آ کر رہ گئے۔ ہم اپنے شہر چلے گئے اور ہمارے آنے کے صرف 1 ہفتے بعد بھائی کو کسی نے خبر دی کہ عالم کو ان کے مخالف رشتہ داروں نے قتل کر دیا ہے۔ اف، اس خوبصورت نوجوان نے جس کا نام فاتح عالم تھا کس قدر مجبور اور مصیبتوں سے بھری زندگی گزاری۔ اتنی مصیبتیں برداشت کی، 6 سال کی مفروری اور در بدر چھپتے پھرنا، پیاروں کا خون بہا، پھر بھی راضی نامے پر آمادہ تھا، لیکن اس کے قبیلے کی روایات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ حسین نیک اتوار
اور صلح پسند نوجوان بلاخر اپنوں کی دشمنی کی نظر ہو گیا۔ آذر بھائی عالم کی موت کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ امی اور میں بہت غمزدہ اور افسردہ ہوئے۔ تب ماں نے مجھے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں پہلے دن سمجھا دیا تھا، اور تم کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب آ گئی ہے نا سمجھ؟ ہاں ماں، بہت اچھی طرح سے، میں نے جواب دیا۔ لیکن ان کو یہ باور نہ کروا سکے کہ پیار کی کوئی حدود نہیں ہوتی، اور یہ کہ عالم کے قتل ہو جانے کی خبر سن کر میں جیتے جی مر گئی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔